فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ شہر حیدرآباد کی مشہور صنعتی نمائش میں 3 دن کی توسیع کی گئی ہے۔ نمائش میدان میں اب 18 فروری بروز اتوار تک عوام سیر و تفریح کے لیے آ سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی نمائش جمعرات 15 فروری کو اختتام پذیر ہونے والی تھی، تاہم اب اس میں 3 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ نمائش سوسائٹی نے یہ فیصلہ عوام اور تاجرین کی درخواست پر کیا ہے۔ شہر حیدرآباد کی موجودہ حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ برقی سربراہی کب مسدود ہوگی اور کب بحال ہوگی اس کا پتہ نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے پہلے ہی یومیہ 2 گھنٹے بجلی سربراہی منقطع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس پس منظر میں گزشتہ 9.5 برسوں میں پہلی بار احاطہ اسمبلی میں پاور جنریٹر نصب کیا گیا ہے۔ یہ اقدام احتیاطی طور پر کیا گیا ہے کیونکہ برقی سربراہی میں خلل کے خدشے سے ایوان کی کارروائی میں خلل اندازی نہ ہو۔ احاطہ اسمبلی میں پاور جنریٹر وین کی موجودگی سیاسی حلقوں میں موضوع بن گیا ہے اور سوال کر رہے کہ کیا یہی تبدیلی ہے جس کا کانگریس نے وعدہ کیا تھا۔ واضح ہے کہ جنگاؤں میں ہریش راؤ اور BRS MLA خطاب کر رہے تھے کہ اچانک بجلی منقطع ہو گئی تھی۔ اس وقت ان BRS قائدین نے طنز کیا تھا کہ ریاست میں تبدیلی آ گئی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی زیر قیادت کانگریس حکومت کے بلند بانگ دعووں کی قلعی اس وقت کھل گئی جبکہ ریاست کی ہوم گارڈز تنخواہوں سے محروم ہیں۔ فروری کا ماہ شروع ہو کر 13 یوم بیت گئے ہیں مگر تاحال ہوم گارڈز کو تنخواہیں وصول نہیں ہوئی۔ تنخواہوں کی اجرائی میں غیر ضروری تاخیر سے ہوم گارڈز اور ان کے افراد خاندان گزر بسر کے لیے پریشان ہیں۔ پریشان حال یہ عارضی ملازمین قرض لے کر گزر بسر کرنے پر مجبور ہیں مگر وہ قرض کی رقم ادا کرنے کے بھی موقف میں نہیں ہے۔ چیف منسٹر DGP سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس جانب توجہ دیں اور ملک پیٹ ایریا ہاسپٹل کے نرسوں اور آنگن واڑی اساتذہ بھی تنخواہوں کے منتظر ہیں۔ سابق رکن اسمبلی ونے بھاسکر نے کہا ہے کہ عوام میں چار مینار کی تصویر کو حکومت کے سرکاری نشان سے ہٹا دینے حکومت کے فیصلے پر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے حکومت سے اس فیصلے سے فوری طور پر دستبرداری اختیار کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بصورت دیگر ورنگل سے بڑے پیمانے پر حکومت کے خلاف تحریک شروع کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کاکتیہ کلاتورانم کی ایک طویل تاریخ ہے۔ ریونت ریڈی پر تلنگانہ کی تاریخ بدلنے کی سازش کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ونے بھاسکر نے کہا کہ ریونت ریڈی نے یہ فیصلہ آندھرا قائدین کے حکم پر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اونچی حرکت کا مقصد انتخابی وعدوں سے عوام کی توجہ ہٹانا ہے جو کانگریس نے انتخابات کے دوران کیے تھے اور اب کانگریس ان وعدوں پر عمل کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ چار مینار کی تصویر کو ہٹانا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے۔ تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے 5ویں دن وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے میڈی گڈہ بیرج میں بدعنوانی کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ انہوں نے اس بیرج کو ہوئے نقصان کا معائنہ کرنے کے لیے تمام جماعتوں کے ارکان کو وزراء اور ارکان اسمبلی کے وفد کے ساتھ چلنے کے لیے مدعو کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے اراکین کو حقائق دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کو میڈی گڈہ کا دورہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہوگا کہ چندر شیکھر راؤ اس پروجیکٹ کے بارے میں وضاحت کریں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے ارکان بس کے ذریعے میڈی گڈہ بیرج کا دورہ کر رہے ہیں۔ اگر چندر شیکھر راؤ کا بس سے آنا مشکل ہو تو وہ ہیلی کاپٹر سے آ سکتے ہیں، ان کے لیے ایک ہیلی کاپٹر بھی تیار رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت کے دور میں پولیس کی بھاری موجودگی نے کسی کو وہاں جانے سے روکا۔ موجودہ حکومت نے اس معاملے میں وجیلنس کے ذریعے جانچ کی ہدایت کی ہے۔ اراکین کو حقائق دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ارکان اسمبلی میں MLA میں بیداری پیدا کرنے کے لیے اس دورے کا انتظام کیا گیا۔ ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ جلد ہی ایک وائٹ پیپر جاری کیا جائے گا جس میں پروجیکٹس کی تعمیر، فیصلوں، لاپرواہی اور ہیرا پھیری کے تمام پہلوؤں کو شامل کیا جائے گا۔
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کی ڈپٹی میئر موتی سری لتا شوبھن ریڈی نے ملاقات کی۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر شوبھن ریڈی بھی موجود تھے۔ شوبھن بھی BRS کے لیڈر ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ عرصے سے وہ پارٹی سے ناراض ہیں۔ وہ پارٹی کی سرگرمیوں سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وہ جلد ہی کانگریس میں شامل ہو جائیں گے، جس کے لیے انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ چند دن قبل میئر GHMC وجے لکشمی نے بھی چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی تھی۔ ریاست بہار میں مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے لیڈر عبدالسلام کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بہار کے گوپال گنج ضلع میں پیش آیا۔ عبدالسلام جو 2022 میں گوپال گنج ضمنی انتخابات میں پارٹی کے امیدوار تھے، انہیں فائرنگ میں زخمی ہونے کے بعد علاج کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ حالیہ دنوں میں اس طرح کا دوسرا واقعہ ہے جس میں بہار میں AIMIM لیڈر کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ گوپال گنج ضمنی انتخاب میں ریاستی سیکریٹری عبدالسلام اسلم مکھیا کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پچھلے سال دسمبر میں ہمارے ضلع سیوان کے صدر عارف جمال کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ صدر مجلس نے چیف منسٹر بہار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپنی کرسی بچاؤ، کھیلوں کے مقابلے سے وقت ملے تو کچھ کام بھی کرو۔ صرف ہمارے لیڈر ہی کیوں نشانے پر ہیں؟ کیا ان کے اہل خانوں کو انصاف ملے گا؟ تلنگانہ اسمبلی کی کارروائی اچانک کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے میڈی گڈہ بیرج کے معائنے کا ایوان میں اعلان کیا ہے۔ قبل ازیں نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے مالیاتی سال 2024-25 کے ابتدائی 4 ماہ کے ضروری مصارف کی تکمیل کے لیے سالانہ مالیاتی گوشوارے اور مالیاتی سال 2023-24 کے لیے مصارف کے ضمنی تخمینہ جات پیش کیے ہیں۔ ایجنڈے کے مطابق سالانہ مالی گوشواروں پر مباحث ہونے تھے، تاہم ایوان کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے سابق چیف منسٹر اشوک چوہان بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہو گئے۔ چوہان نے کانگریس پارٹی کے MLA کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد سابق وزیر اعلیٰ کا ایک سادہ تقریب میں BJP میں خیر مقدم کیا گیا۔ اس دوران نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس، ممبئی BJP کے سربراہ آشیش شیلر اور پارٹی کے دیگر رہنما موجود تھے۔ بحران زدہ اسپائس جیٹ آنے والے دنوں میں اپنے کم از کم 1400 ملازمین کو گلابی سلپ سے ملازمتوں سے برطرفی کا پروانہ حوالے کر سکتی ہے، کیونکہ ایئر لائن اپنے اخراجات گھٹانے اور اپنے گھٹے ہوئے بیڑے کی سرگرمیوں کو درست کرنا چاہتی ہے۔ مالی پریشانیوں، قانونی جنگوں اور دیگر مشکلات کا سامنا کر رہی ایئر لائن کمپنی اپنے مزید اسٹاف کو رخصت ہو جانے کو کہہ سکتی ہے، کیونکہ طیاروں کی تعداد کے مقابلے میں زائد افرادی قوت ہے۔ ملازمتوں کو نوکری سے فارغ کرنے کا قطعی فیصلہ اس ہفتے متوقع ہے۔ ایئر لائن میں فی الحال 9000 ملازمین ہیں اور اب وہ اس تعداد میں 10 تا 15% تخفیف کرنے کے خواہاں ہیں۔ ایک عہدیدار نے کہا کہ مجموعی مصارف کو گھٹانے یہ قدم ضروری ہے، جس سے سالانہ 100 کروڑ روپے تک کی بچت ہو سکتی ہے۔ 15% تخفیف کا مطلب تقریباً 1350 افراد اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور ایک اور عہدیدار نے کہا کہ فارغ کرنے کا عمل مختلف محکموں میں ہو سکتا ہے اور قطعی فہرست تیار کی جا رہی۔ متحدہ عرب امارات UAE کی 6 ریاستوں میں شدید بارش کے بعد تعلیمی اداروں میں چھٹی کر دی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق UAE کی 7 میں سے 6 ریاستوں ابوظبی، دبئی، شارجہ، فجیرہ، عجمان اور اس الخیمہ میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی اور اولے پڑے۔ دبئی اور شارجہ میں محکمہ تعلیم نے تعلیمی اداروں میں چھٹی کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ اماراتی حکام نے سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین کو گھر سے کام کرنے اور شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کی۔ محکمہ موسمیات نے خراب موسم کا الرٹ جاری کرتے ہوئے مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔
दुबई में पानी पर दुनिया के पहले फायर स्टेशन का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। ये फायर फ्लोटिंग स्टेशन समंदरी हादसात की सूरत में फौरी इमदाद फराहम करेगा। दुबई जिद्दत और तरक्की में एक बार फिर दुनिया पर बाजी ले गया और वहां दुनिया का पहला समंदर में तैरता फायर स्टेशन का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। जदीद सहूलतों से आरास्ता ये फायर स्टेशन समंदरी हादसात पर फौरी कंट्रोल करने के लिए मदद फराहम करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये फायर फ्लोटिंग स्टेशन कम खर्च में तैयार किया गया, यानी पुराने और रिवायती मैरियन फायर स्टेशनों के मुकाबले में 70% से ज्यादा अखराजात की बचत के साथ उम्दा कारकर्दगी को पेश करता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई तरह की सहूलियात दस्तयाब हैं। आबी फायर फाइटिंग स्टेशन की रफ्तार 11 मील फी घंटा है, जबकि इसमें फायर फाइटिंग के आलात से लेस स्पीड बोट्स और वाटर स्कूटर्स भी मौजूद हैं, जिनके जरिए फौरी इमदाद भी फराहम की जा सकती है। इस फाइटिंग सेंटर को सोलार सिस्टम से तवानाई फराहम करने का खुसूसी बंदोबस्त किया है, जबकि 4 ताकतवर इंजन इस स्टेशन पर नस्ब हैं, जिनकी वजह से इंतहाई बर्क रफ्तारी से जय हादसे तक पहुंचा जा सकता है। शहरी दिफा के डायरेक्टर जनरल राशिद सानी अल मतरवशी का कहना है कि ये तेज तरीन फायर स्टेशन जय हादसे पर महज 4 मिनट के अंदर पहुंच जाने की सलाहियत का हामिल है और ये पहला सेंटर होगा जो माहौल दोस्त भी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।